الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو دینے سے مال گھٹنے نہیں دیتا، جو معاف کرنے سے بندے کو ذلیل نہیں کرتا اور جو جھکنے والے کو رفعت عزت عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث مبارکہ 3 ایسے آفاقی اصولوں پر مشتمل ہے جو انسان کی دنیا کو روشن اور آخرت کو سنوار دیتے ہیں۔ صدقہ، عفو اور تواضع، یہ تینوں انسان کی روح کو بلند کرتے ہیں اور معاشرے میں امن، محبت اور خیر کے چراغ جلاتے ہیں۔ صدقہ دینے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما نقصت صدقۃ من مال، یعنی صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ دنیا کا حساب کہتا ہے خرچ کرو گے تو کم ہوگا، لیکن رب کے نظام کہتا ہے خرچ کرو گے تو میں بڑھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا وہ کسان ہے جو ایک دانہ ڈالتا ہے اور اللہ اس سے 700 دانے اگا دیتا ہے۔ مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، پاک ہوتا ہے اور بندے کے رزق میں برکت، وسعت اور طہارت آتی ہے۔ کسی نے کہا ہے، جب تم اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہو تو دراصل تم اپنے رب سے سودے کر رہے ہوتے ہو، اور اللہ کا سودا ہمیشہ نفع بخش ہوتا ہے۔ صدقہ مال کو نہیں گھٹاتا بلکہ دل کو وسعت دیتا ہے، انسان کو بے نیازی عطا کرتا ہے۔ عفو درگزر عزت کا دروازہ ہے۔ حدیث کا دوسرا جملہ، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، یعنی اللہ کسی بندے کو معاف کرنے کی وجہ سے صرف عزت ہی عطا کرتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ معاف کرنے والا کمزور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاف کرنے والا ہی سب سے طاقتور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوی وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے، بلکہ قوی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ فتح مکہ کے دن وہی دشمن جو کل تک خون کے پیاسے تھے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لرزاں و ترساں کھڑے تھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ عفو تھا، اور اس عفو کے صلے میں اللہ نے ان کے نام کو عزت، رفعت اور دوام عطا کیا۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں درگزر کی عادت پیدا کریں تو رشتہ سنور جائیں، دل صاف ہو جائے اور معاشرہ جنت کا نقشہ بن جائے۔ تواضع، جھکنے والا ہی بلند ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، یعنی جو بندہ اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ دنیا میں جسے غرور ہو وہ گرتا ہے، اور جو اللہ کے لیے جھکے وہ اٹھایا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے زیادہ متواضع تھے۔ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، غریبوں سے مصافحہ فرماتے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے، میں بادشاہ نہیں، اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ اسی تواضع کے صلے میں اللہ نے ان کا ذکر بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یاد رکھو عاجزی کمزوری نہیں بلکہ دل کی بلندی ہے۔ جو جھکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بلند ہوتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے وہ خود اپنی قدر گھٹا لیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ 3 اوصاف، صدقہ، عفو اور تواضع، یہ در حقیقت 3 نورانی صفات ہیں جن سے انسان کی روح منور ہوتی ہے اور زندگی میں سکون، عزت
اور استقامت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ دو تاکہ بڑھ جائے، معاف کرو تاکہ عزت پاؤ، جھکو تاکہ بلند ہو جاؤ۔ آئیے ہم سب عزم کریں، ہم اپنی کمائی کا کچھ حصہ اللہ کے راہ میں دیں گے، ہم اپنے دلوں سے کینہ، بغض اور نفرت کو نکال دیں گے، ہم اپنی زبان، اپنے رویے اور اپنے اخلاق میں عاجزی پیدا کریں گے۔ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، غصے کے وقت خاموش رہنا بھی عفو ہے، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت بھی تواضع ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکت، عزت اور رفعت آئے تو ان تینوں سنتوں کو اپنا لو: صدقہ، معافی، عاجزی۔ اللہ ہمیں ان صفات سے آراستہ فرمائے، ہماری زندگیوں کو انوار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کرے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روشنی گھر گھر پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔